الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر مدنیہ۔ پہلی 5 آیات ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لی۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 6 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں مال فے اور اس کی تقسیم کا ذکر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد مال غنیمت اور مال فے میں کیا فرق ہے اور مال فے کی کیا تقسیم ہے وہ بہتر سے سمجھ آ سکتی ہے ہمیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے جو غنیمت دلائی تو تم نے اس پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، حال اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اب بنو نذیر کا جو ہم نے معاملہ پڑھا، اس کی ہسٹری پڑھی اور ان کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا مسلمانوں کے خلاف، اور اس کے لاسٹ میں جو ان کے خلاف ڈیسیجن لیا گیا اور اس کی وجہ سے ان کو مدینہ بدر کیا گیا اور وہ مدینہ خود بخود چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ ایسی جنگ تھی جو کہ بغیر باقاعدہ جنگ کے طور پر لڑے اینڈ ہو گئی تھی۔ کائنڈ آف اس میں لڑائی نہیں ہوئی ایسا جس طرح دونوں فریقین آپس میں لڑتے ہیں اور اس کے بعد کسی ایک کو فتح ہوتی ہے، بغیر کسی لڑائی کے یہ جنگ مسلمان جیت چکے تھے اور بنو نذیر مدینہ منورہ چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اب اس اعتبار سے ذرا غور کر لیں کہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے اور مال فے کیا ہوتا ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کسی سے جنگ کر رہے ہیں اور اس جنگ کو وہ لڑائی کرنے کے بعد جیت جاتے ہیں تو جیت کی صورت میں ان کفار کا جو مال جو ریمیننگز ہیں ان کو کس طرح سے وہ مسلمانوں کے لیے کیا کہلائیں گے، مال غنیمت، اور ان کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے اس کی تفصیلات سورۃ الانفال میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور 10ویں پارے کے بالکل آغاز میں بھی اس سے متعلق تفصیلات ملتی ہے۔ الغرض یہ کہ سورۃ الانفال میں جنگ، جہاد اور مال غنیمت سے ریلیونٹ ہی چیپٹرز ہیں جو ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ بہرحال مال غنیمت وہ جو باقاعدہ جنگ کے بعد حاصل ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی تقسیم کے بارے میں آلریڈی حکم نازل ہو چکا۔ ٹھیک ہے، مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے قرابت داروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے مخصوص ہوگا، حکم آ گیا، جبکہ باقی 4 حصے اس جنگ میں حصہ لینے والے مجاہدین کے مابین تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اور اس تقسیم کی بہت تفصیلات ہیں جن کو آلریڈی چینل پہ اپلوڈ کیا جا چکا ہے، ڈسکرپشن میں ان کا لنک میں دے دوں گی۔ لیکن جو اہم چیز ہے جو آج کے سبق سے ریلیٹ کر رہی وہ یہ کہ اس تقسیم کے مطابق جو جنگ میں شامل ہوا اپنی سواری سمیت اس کو دگنا حصہ دیا جائے گا پیدل کے مقابلے میں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک وہ خود اپنی جان کے ساتھ جہاد میں شامل ہوا، دوسرا اپنے مال کے ساتھ بھی۔ ٹھیک ہے، تو مال غنیمت میں اس کو سوار کو پیدل کی نسبت دوگنا حصہ جو ہے وہ ملنا طے پایا، اور یہ حکم آلریڈی آ چکا تھا۔ اب مال فے کو دیکھ لیتے ہیں۔ مال فے وہ مال ہے جو مسلمانوں کو کسی جنگ کے بغیر ہی حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے ان آیات میں اس رکوع میں جو ہم پڑھتے آ رہے بنو نذیر سے جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی، مسلمانوں نے بنو نذیر کا محاصرہ تو کیا تھا، اور بنو نذیر نے فوراً ہی مروب ہو کر، یعنی ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب بیٹھا، ڈر کے وہ دم دبا کے وہاں سے آلریڈی بھاگ چکے تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تو اس مہم کے نتیجے میں حاصل ہونے والی زمینیں اور دوسری تمام اشیاء مال فے قرار پائیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی سے متعلق آج کے سبق میں ہم تفصیلات پڑھیں گے کہ واضح کر دیا گیا کہ یہ مال کل کا کل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے، اور اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے غربا مساکین کو تو دیں گے، لیکن عام مسلمانوں کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی چیز کو ہم اب ریلیٹ کرتے ہیں ان آیات سے جس میں کوز اور ریزن لکھی ہوئی ہے کہ وائے مال فے جو ہے وہ اس کے لیے عام مسلمان ایلیجیبل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجاہدین نہیں ہیں، ان سینس انہوں نے اس جنگ میں، یعنی آپ اس طرح کے الفاظ اگر میں چناؤ کروں کہ انہوں نے باقاعدہ جنگ نہیں کی تھی،
ٹھیک ہے، باقاعدہ جنگ کے نتیجے میں مال غنیمت کے حصے دار بنا جاتا ہے۔ اب یہاں کوئی جنگ نہیں تھی تو اس مال میں وہ لوگ حصے دار نہیں تھے، اور اس کا کوز، اس کی ریزن کیا ہے؟ اور اللہ نے اپنے رسول کو جو ان سے غنیمت دلائی، یعنی وہ تو پورا علاقہ چھوڑ گئے تھے نا، تو پھر اس جگہ پر زمینیں تھیں، ان کے مکان اور جو ریمیننگز تھیں، کیونکہ زیادہ تر چیزیں، مکان وہ اپنے ہاتھوں سے گرا گئے، قیمتی لکڑی، قیمتی ساز و سامان وہ اپنے اونٹوں پر لاد کے لے کے چلے گئے، لیکن جو ریمیننگز تھے اس کے بارے میں حکم آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اس میں حق، اس سے وہ جو چاہیں جس پر چاہے خرچ کریں، اور اس میں ان کے پرسنل بھی آ جاتے تھے یوزز، جس میں ازواج مطہرات، ان کا نان نفقہ وغیرہ، اور اس سمیت یہ کہ یہ غربا، مساکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت دار، یہ ان لوگوں کو ان میں سے حصہ ملے گا۔ اور ریزن کیا ہے کہ تم نے تو اس جنگ کے دوران کیا ہے کہ تم نے ان پر نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ تم نے تو جنگ نہیں کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد پھر اگلی آیت ہے اور اس میں مزید تفصیلات ہیں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اللہ نے اپنے رسول اور اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی، اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی، وہ اللہ اور رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرنے والی ہو جائے۔ اب اس چیز کو ذرا سمجھیے گا، ایک شخص اگر جنگ میں حصہ لے رہا ہے اپنی سواری کے ساتھ، آلریڈی اگر اس کے پاس سواری ہے تو وہ مالدار بھی ہوگا، کیونکہ مکہ میں سواریاں عام نہیں تھیں، ٹھیک ہے، ہر پرسن کے پاس گھوڑا یا اونٹ نہیں ہوتا تھا، جو صاحب حیثیت اشخاص ہوتے تھے نا، ان کے پاس ہی جو مالدار کہلاتے تھے، ان کے پاس ہی سواری ہوتی تھی۔ اس کو آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ اچھی کارز جو ہیں وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور ہر بندہ اس طرح کا صاحب حیثیت نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جو ہر کوئی اچھی کار یا اچھی سواری، بہت اچھی سواری رکھ سکے، ٹھیک ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق ہر شخص جو ہے وہ، اگر ہم جس معاشرے سے بلونگ کرتے ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، تو اس دور میں بھی مکہ میں یہی سارا کچھ تھا، یعنی جس کے پاس گھوڑا یا اونٹ ہوتا تھا یا جس کے پاس سواری کے جانور ہوتے تھے وہ مالدار سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو آلریڈی مالدار ہے اس کو ابھی تو جنگ ہوئی نہیں، تو پھر کیا اس میں سے بھی ڈبل حصہ، یعنی آلریڈی وہ مالدار ہے، اوپر سے اگر مال فے میں سے بھی اس کو 2 حصے دے دیے جائیں تو پھر اس سے حق مرے گا ان غربا کا کہ جو مال فے کی تقسیم میں آ رہے ہیں آلریڈی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ حکم اس لیے ہے تاکہ دولت تم میں سے امراء کے درمیان ہی تقسیم نہ ہو جائے، گردش نہ کرتی پھرے، ٹھیک ہے۔ مراد کیا ہے کہ ایک پرسن وہ محاصرہ تو کیا، اب امراء تھے، یقیناً مسلمان تھے اور یقیناً جذبہ جہاد کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، لیکن اب جنگ نہیں ہوئی تو اب کس صورت میں اور کیوں کر ان کو دگنا حصہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس مال غنیمت پر فقراء کا، مساکین کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کا، اور فللہ وللرسول، تو اللہ کے لیے جو حصہ ہے اوبویسلی اس حصے میں سے ہی اللہ کی مخلوق کو خرچ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیلف پہنچ تو نہیں نہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر فللہ وللرسول کے ساتھ پھر آگے مزید ڈویژنز کا ذکر بھی آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ذکر کر دیا گیا کہ مال فے کا حکم اس لیے ہے کیونکہ مال غنیمت میں تو ہر وہ شخص جس نے محنت کی ہو اس کو اس کے ریوارڈ کے طور پر حصہ ملتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی محنت، کوئی جہاد نہیں ہوا، کائنڈ آف کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور کسی جنگ کی صورت میں یہ مال ہاتھ میں نہیں آیا، تو پھر اس صورت میں آپ کو حصہ نہیں ملے گا۔ پھر ایسی صورت میں حکم آیا کہ اللہ کا رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جس سے باز رکھیں اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی اول تو اسلام سے زیادہ انصاف پسند کوئی اور، میں تو ان دوسرے جو اسکول آف تھاٹ سے کہہ لیں آپ یا دوسرے مذاہب کہہ لیں آپ، ان کو دین بھی نہیں کہہ سکتی۔ اگر ہم دین کی حقیقی ڈیفینیشن دیکھیں تو دین صرف اسلام ہی ہے۔ تو زندگی کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو اسلام نے طے کیے ہیں ویسے کسی مذہب میں ہمیں نہیں ملتے،
ٹھیک ہے، تو اسلام کی بیس کیا ہے؟ انصاف ہے۔ تو اس لیے مال غنیمت اور مال فے کو بھی الگ الگ کیٹیگریز میں الگ الگ موقع کی مناسبت سے تقسیمی حکم نازل ہوئے، اور ان کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں ان کا ذکر بھی کیا گیا۔ اور ساتھ ہی کہا گیا کہ دل میں اگرچہ کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے، کوئی وسوسہ آ سکتا ہے کہ ہم کیوں حصے دار نہیں ہیں، یا ہم نے محنت تو کی تھی لیکن جنگ نہیں ہوئی تو وغیرہ وغیرہ، کسی بھی قسم کے وسوسے سے بچنے کے لیے حکم کیا آیا؟ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو لیں، جو آپ کو جس طرح سے حکم دیں، آپ اللہ کے حکم سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں اس بات پر عمل کرو، اور اللہ کے رسول جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہو تو مال غنیمت کی تقسیم کی طرح جو قرآن کریم میں رولز ہے تقسیم کے مطابق حصہ لو۔ اگر مال غنیمت نہیں ہے، مال فے ہے، تو اس کی تقسیم کے مطابق حصہ لو۔ تو ظاہر ہے اس وقت جو لوگ جنگ میں شامل ہوئے تھے اور بنو نذیر کے علاقے سے حاصل ہونے والے مال و اسباب کو مال غنیمت سمجھتے ہوئے وہ دل میں یہ سوچ رہے تھے، توقع کر رہے تھے کہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ یعنی ان کو مال غنیمت ہی لگا تھا، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، لیکن اب کی بار حکم یہ آیا کہ جنگ نہیں ہوئی تو یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے، اور اس کو اسی کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اور وہ تقسیم کا حکم آیا، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ معاملہ چاہے کوئی بھی ہو، اول تو ایک معاملہ یہ تھا نا کہ مال کی تقسیم کا ذکر تھا، لیکن اس کے بعد حکم عام ہے کہ کسی بھی معاملے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ جو چیز سنت سے ثابت ہے اس کو خوشی سے قبول کرو، جو چیز ہمارے اللہ کے نبی نے فرما دی ہے اس چیز پر ایمان لے آؤ، جو چیز قرآن میں مینشن ہے وہ قطعی ہے، وہ برحق ہے، وہ ایمان، عقیدہ، وہ ہمارا سب کچھ ہونا چاہیے۔ ہماری سوچ کا مرکز وہ ہونا چاہیے جو قرآن کا حکم ہے، جو میرے نبی کا حکم ہے، اور ہر اس چیز سے باز رہو جس سے باز تمہیں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو مال تھا، مال غنیمت ہوتا تو اللہ کے رسول تمہیں جتنا دیں وہ لو، خوشی سے لو۔ اب مال فے ہے تو اس سے روکا جا رہا ہے تو اس سے رک جاؤ، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ حکم عام ہے کہ کوئی بھی چیز ہو وہ اللہ کے رسول سے تعلق رکھتی ہو، کوئی بھی حکم ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے، قرآن سے تعلق رکھتا ہو، اس کو ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، اور وہ چیز جو ہمیں منع ہے ہم نے اس سے رکنا ہے، خواہ اگرچہ ہم اپنی دنیاوی سو کالڈ حکمتیں تلاش کرتے رہیں اس ممنوع شدہ کام میں، یا سو کالڈ ہم اس منع شدہ کام میں اپنی طرف سے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں کہ نہیں بھئی یہ اس دور میں حکم تھا یا آج نہیں ہے یا واٹ ایور، ہمیں اس چیز سے رکنا ہے جس سے روکا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی کوئی ڈیبیٹ، ہماری عقل اتنی نہیں ہے جو اللہ کی حکمتوں کا ادراک کر سکے، تو ہم اپنی عقل کے مطابق کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا وہاں پر دیٹس اٹ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد پھر ذکر ہوا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں مال فے کی تقسیم کا ذکر اور اسپیشلی مہاجرین کا ذکر کیا گیا، اور کہا جو ان میں سے ضرورت مند ہیں، یہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کے آ چکے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں سے ان کا بھی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر کو شروع کیا جا رہا ہے جس میں منافقین کی فضیلت تو بیان ہوئی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انصار کی فضیلت، ان کا مرتبہ بھی بیان کیا گیا، اور ان کی دل جوئی بھی کی گئی، اور نہایت احسن انداز سے۔ مہاجرین وہ تھے جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے اپنے گھر بار، اہل و عیال، اپنے قرابت دار، اپنا محلہ، سوسائٹی، ماحول، سب کچھ چھوڑ کے وہ ایک نئی جگہ پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ دس از ویری ایزی ٹو سے بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فیل، ٹو انڈرسٹینڈ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی ان کو احسن کہہ لیں کہ ان کو اللہ سے پیار تھا، اور اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ وہ بھی تھے جو کہ آلریڈی مدینہ میں مقیم تھے، یہ انصار کہلاتے تھے، اور پھر انہوں نے وہ لٹے پٹے مہاجرین جو کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے وار کے آ گئے تھے دین کی سربلندی کے لیے، انصار نے ان کو وارم ویلکم کیا، اور جس طرح سے انہوں نے ویلکم کیا اس کی مثال بھی ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی، نہ ایسی ہجرت کرنے والی، محبت کرنے والی کمیونٹی کی مثال ملتی ہے، اور نہ ایسی ویلکم کرنے والی کمیونٹی کی۔ تو اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے ہجرت کی، اور اللہ نے اسپیشل ان کا ذکر کرے
کر کے کہا کہ یہ بھی مہاجرین جو ہیں اس مال فے کی تقسیم میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللہ کی طرف سے فضل اور رضا چاہتے ہیں، یعنی صرف اللہ کے فضل، اس کی رضا کے لیے اپنے گھر بار سے نکلے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ یعنی اس آیت میں مہاجرین کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ مال فے کی تقسیم میں ان فقراء مہاجرین کا بھی حق ہے کہ انہوں نے بے لوث قربانیاں دی اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر گھروں سے نکلے۔ اب ان کے پاس بھی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو مال فے کی تقسیم میں ان مہاجرین کے لیے بھی خصوصی حصہ رکھا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اب انصار کا ذکر آیا، اور وہ جنہوں نے ان یعنی مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنایا، یعنی وہ جو اس شہر میں آلریڈی تھے اور ایمان لا چکے تھے مہاجرین کے آنے سے پہلے، پھر جب مہاجرین ان کی طرف آئے تو انہوں نے محبت سے ان کا ویلکم کیا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ اور یہ بہت اہم آیت ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود کی حاجت کو پیچھے رکھ کے انہوں نے مہاجرین کی حاجت کو، ان کی ضرورت کو ترجیح دی۔ یعنی محبت کا اظہار انسان کسی سے کرتا ہے نا، تو اگر اس کا خرچہ اٹھانے کی کوشش کرے تو خود ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں بہت ہی اچھی مثال ہو نا، تو ہم کرتے ہیں کہ اگر خود 50 کا کھا رہے ہیں تو ساتھ والے کو 20 کا کھلائیں گے کہ ہمارا اس سے اظہار محبت ہے، ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ خود اگر ہم 1000 والا سوٹ پہن رہے ہیں تو اس کے لیے جو لائیں گے تو وہ 500 والا لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، یا کوئی بہت ہی اچھی مثال ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم ایک جیسا لائیں گے۔ ایسے بہت نایاب لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے لیے اور ساتھ والوں کے لیے جن کا آپ خیال رکھ رہے ہو ان کے لیے وہ چیز نہیں لاتے سیم جو اپنے لیے پسند کرو۔ لیکن اگر ایمان بہت کامل ہے تو ہمارا یہیں تک محدود ہے شاید آج کے دور میں کہ ہم اس کو سیم دے دیں، لیکن یہ انصار تھے کہ جنہوں نے خود اپنے آپ کو پیچھے کر دیا، اپنی ضرورت، اپنی حاجت پر فوقیت دی ان مہاجرین کو، اور ان کی اس محبت کا ذکر قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ انصار مدینہ کے دل اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اثار اور قربانی کے اعلیٰ جذبات سے لبریز ہیں، اور یہ جذبات ان کے دلوں میں اس دولت ایمان کے باعث پیدا ہوئے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جن سے بہرہ فرمایا تھا۔ تو اس آیت میں دراصل انصار مدینہ کو تسکین اور شفقت کے ساتھ ایک طرح سے کہہ لیں کہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ جس طرح مہاجرین اللہ کے پسندیدہ بندے، یہ انصار بھی ہیں۔ ہاں، ان کو مال فے میں حصہ نہیں تھا ملا، ٹھیک ہے، کیونکہ آلریڈی یہ اسٹیبلش تھے، گھر بار والے تھے، لیکن مال فے میں ان کو مہاجرین کو حصہ ملا، ساتھ ہی ساتھ مہاجرین کا ذکر تو کر دیا، حصے میں بھی ان کو شمار کر دیا، لیکن منافقین کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ان کے دل میں کوئی ملال پیدا ہوئی کہ بنو نذیر کا جو سارا کچھ چھوڑ گیا، ریمیننگز جو ہیں مال فے کی صورت میں ان میں سے ہم حصے دار نہیں ہیں، دل میں آ ہی جاتا ہے وسوسہ، تو اس وسوسے کے بارے میں رب العالمین نے پہلے حکم نازل فرما دیا کہ یہ میرے پیارے بندے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ترجیح دی، ان کو جو ان کے بھائی ایمان لا چکے تھے، دوسری جگہ سے ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے خود پر فوقیت دی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے احساسات پیدا ہونے سے پہلے، یعنی اگر ان کے دل میں ایسا کوئی بھی وسوسہ آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم فرمایا اور اس طرح سے ان کو دلاسا دیا اور اس طرح سے ان کو تسکین دی۔ اور اثار یؤثرون علی انفسہم، وہ قربانی دیتے ہیں اپنی۔ اثار کے معنی کیا ہیں؟ کسی کے لیے قربانی دینے اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کے۔ اور ظاہر ہے انصار مدینہ جو تھے ان میں سے بھی سب لوگ دولت مند تو نہیں تھے، ان میں بہت لوگ نادار اور تنگ دست بھی تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک نے اپنی جو ضرورت ہے، اپنی حاجت ہے، اس کو پس پشت ڈال کر استطاعت بھر اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کی تھی۔ ان کے اسی جذبہ اثار کا اعتراف یہاں اس آیت میں کیا گیا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کیونکہ وہ جو اپنے نفس کی لالچ سے پاک رہا، وہ جو اپنی نفس کی لالچ سے بچ گیا، وہی کامیاب ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنے نفس کی لالچ سے پاک تھے، ان میں کسی بھی قسم کا لالچ نہیں تھا،
انہوں نے جس طرح سے اپنے گھر، جائیداد، کاروبار، ہر چیز کو تقسیم کیا اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے، تو ایسی مثال تاریخ کی پنے پلٹنے سے ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ یہ بعد کے دور کے اصحاب اہل ایمان کا ذکر ہے، تابعین، تبع تابعین اور بعد میں آنے والے اشخاص۔ تو وہ اہل ایمان کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا دوسرا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔